بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جس نے تواضع اختیار کی، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تواضع کہتے کسے ہیں؟ تواضع یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، تواضع کے معنی آتے ہیں۔ اب یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کمتر کہنے میں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے میں۔ اس کے معنی تواضع کے معنی ہے، تواضع کے معنی کمتر سمجھنے کے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف کہنا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سمجھنا ضروری بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں، میں ناچیز ہوں، اور میرے اندر کیا ہے، میں کیا ہوں۔ تو اس کہنے کا تعلق اگر دل سے بھی ہے اور دلی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور زبان سے اگرچہ نہیں کہہ رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے اور یہ اتنا ضروری ہے تواضع کہ اگر کسی انسان کے اندر تواضع نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تواضع کے اندر پستی ہے، بندگی ہے، فنائیت ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھنا ہے، کمتر سمجھنا ہے۔ اور یہ صفت اگر نہ پیدا ہو سکی تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا انسان، اپنے آپ کو اونچا سمجھے گا، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو اگر یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اونچا ہوں، بلند ہوں، بالا ہوں، تو یہ صفت کہلاتی ہے تکبر کی۔ اور پوری کائنات میں سب سے پہلا متکبر اور سب سے پہلا تکبر کرنے والا کوئی ہے اگر تو ابلیس ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سجدے کے لیے اس سے کہا تو کیا کہا اس نے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا، اور آگ اور مٹی میں اگر تقابل کیا جائے، مقابلہ کیا جائے تو آگ کا مرتبہ بلند ہے، مٹی کا مرتبہ نیچے ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ مٹی کی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کو جاتی ہے، پستی کو جاتی ہے، اور آگ کی خاصیت و صفت یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ تو ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو راندِ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے ہٹا دیا، اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک جب بھی انسان شیطان کا تذکرہ کرے گا تو لعنت بھی بھیجے گا اور مردود بھی اسے کہے گا۔ تو یہ اتنی اہمیت کی حامل یہ صفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اعتبار سے بتا دیا کہ تواضع کسے کہتے ہیں اور عملی اعتبار سے تواضع کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کیا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک اگلا آدمی ہاتھ نہ کھینچ لے، اور آپ اس وقت تک منہ نہیں پھیرتے تھے جب تک اگلا آدمی منہ نہ پھیر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے اول تو آپ کے گھٹنے دوسروں کے گھٹنے سے آگے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوق در جوق لوگ آنے لگے ملاقات کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، تو چونکہ آپ کو لوگ پہچانا نہیں کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کوئی جگہ منتخب کر لیجئے، تھوڑا سا اونچی جگہ ہو جس سے آنے والا سمجھے کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ منتخب فرمائی، تھوڑی اونچی جگہ منتخب فرمائی۔ اس کے علاوہ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبے زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بہت 10 سال تقریباً آپ کی خدمت کی، لیکن فرماتے ہیں نہ کبھی آپ نے ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ جب کام کوئی کرتا ہے تو کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے، آدمی سخت سست الفاظ کہہ دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار یہ تھا کہ آپ نے کبھی کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اکابر کے بہت سے حالات، بہت سے واقعات ایسے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے فی الحال کمتر سمجھتا ہوں، اور احتمالاً تمام کافروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں سے کمتر اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مسلمان ہیں، اور کافروں سے اس وجہ سے کہ آج وہ کافر ہے، کل کو اللہ رب العزت نے اگر نگاہ پھیر لی اور وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کی نگاہ میں آ گئے، اور کوئی ان کا عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہم سے بہتر ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ان کی تفسیر، ان کی سیرت کی کتاب بڑی مشہور ہے، 6 جلدیں مکمل ہو گئیں، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صرف لکھے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت میرے اندر نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ میرے اندر نبی کی سنت ہے، میرے اندر نبی کا نمونہ ہے، میرے اندر نبی کے معمولات ہیں، ان کے اعمالات ہیں۔ حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میری یہ کیفیت اس طرح کی، اور وہاں پہ رہے، کافی مدت تک رہے، اور اس کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ اتنے بڑے عالم میں انہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ اللہ سے میں نے دعا کی، اللہ مجھے کوئی بات دل میں ڈال دیں جو میں نے کہہ دوں جو میرے لیے بہتر ہو، ان کے لیے بہتر ہو۔ خیر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے کہ بھائی ہمارے یہاں اول و آخر فنائیت ہے، اپنے آپ کو فنا کر لینا ہے، کچھ نہیں سمجھنا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے تو پھر دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی ہے، اور دنیا کے سارے ساز و سامان اسی کے ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آج کون ہے جو نہیں جانتا ہے، اور ان کی علمی اور تحقیقی چیزوں سے کون ایسا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے جو استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ اجمیر سے ایک مولانا ان سے ملنے کے لیے آئے، بڑا نام تھا، اور جنگ آزادی میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور بڑی قربانیاں انہوں نے انجام دی ہیں۔ اجمیر سے مولانا تشریف لاتے ہیں، دیوبند میں اترتے ہیں، اور تانگے والے سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جانا ہے۔ وہاں دیوبند میں آپ کو بڑے مولوی کے نام سے جانا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا بڑے مولوی کے یہاں تو نہیں جانا ہے؟ تو کہا جی ہاں وہیں پہنچا دیے۔ گئے، دروازے پہ چھوڑا، تانگے والے نے دستک دی تو دیکھا ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے نکلا، پسینے میں شرابور۔ آنے والے نے عرض کیا کہ مجھے حضرت شیخ الہند سے ملنا ہے۔ کہا آئیے تشریف لائیے، اندر بیٹھیے، اندر بٹھالا انہیں۔ اس کے بعد پنکھا جلنے لگے، تو کہا رہے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ تو کہا نہیں ارے آپ دور سے آئے ہیں، تھوڑا سا آپ جو ہے آرام کر لیں، ستا لیں۔ اس کے بعد کہا بھائی ملاقات کرا دیجئے، پسینہ میرا خشک ہو گیا۔ یہ آدمی اندر گئے اور وہاں سے کھانے کے سامان لے کے آئے، کھانا لگایا۔ تو آنے والے مہمان نے کہا رہے مجھے ملاقات کرنا ہے، میں کھانے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں۔ تو ارے کہا رہے آپ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، آپ کھانا تناول فرما لیجیے، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جب آرام سے بیٹھے وہ، تو کہا ارے اب ملاقات کرا دیجئے۔ تو فرمایا کہ بھائی یہاں تو شیخ الہند نام کا کوئی نہیں ہے، محمود الحسن کے نام سے مجھے جانا جاتا ہے، میں یہاں موجود ہوں، اور اگر آپ سے مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو مجھے محمود الحسن کہتے ہیں۔ اب یہ کہنا تھا تو ان کے اوپر پانی پڑ گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا اللہ والا، اور میں اس سے خدمت کراتا رہا۔ تو ادھر حقیقت یہ تواضع تھی، ان کی انکسار تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر تھوڑا بہت اگر اللہ رب العزت جاہ و جلال دے دے، کوئی منصب دے دے، علمی مقام تھوڑا سا دے دے، تو پھر پوچھنا کیا، آگے پیچھے لوگوں کی قطاریں بن جاتی ہیں، اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اسی میں جینے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ یہ تواضع نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، آپ اشکال کریں گے کہ تواضع کی انتہا تو احساس کمتری سے ملتی ہے۔
یعنی تواضع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لینا، فنا کر لینا، بندگی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اور احساس کمتری میں بھی یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. تواضع الگ ہے اور احساس کمتری الگ ہے. احساس کمتری اور تواضع میں نمایاں فرق ہے. تواضع پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے توفیق بخشی اور میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں ہوں. اللہ رب العزت نے اگر یہ مرتبہ دے دیا ہے تو اس کی توفیق